أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے اور کائنات کی ہر چیز پابند ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنے کی جنوں اور انسانوں. اور یہی ہماری آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. کون اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون اپنی بادشاہ کرتا ہے بڑوں بڑوں کے راستے پر چلتا ہے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کر دیا ہے اپنے انجام سے، ایک کو بھولنا ہے اور دوسری کو اصل کا نکالنا یہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس کو سیکھا ہے والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کی قرآن مجید کی پابندی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھتے ہیں. والذین یمسکون بالکتاب، اپنی پوری استعداد کے ساتھ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اپنا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر صلاۃ کا ایک نظام ہے، بار بار دن کے 24 گھنٹے میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، 5 وقتہ نماز میں یاد کرا رہی ہے، صلاۃ یاد کرا رہی ہے کہ صلاۃ ادا کرنے کے بعد بھی جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اصل صلاۃ، اصل نماز کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے بندے کا ہر لمحہ، اس کی زندگی کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرنا چاہیے. پھر ہی کامیابی جو ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں گے. اسی لیے صلاۃ کا قائم کرنا انتہائی ضروری ہے. پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ میدان جنگ میں بھی صلاۃ کا وقت ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر صلاۃ مقررہ اوقات میں فرض کی ہے، وہاں بھی صلاۃ کی ادائیگی جو ہے اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. اِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کو جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم ان کا اجر یقیناً ضائع نہیں کریں گے. شیطان اور اس کے ساتھی انسان کی صورت میں، شیطان دوسرے شیاطین کی صورت میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو گمراہ کریں، لیکن جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں ان کے شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان نے خود اقرار کیا ہوا ہے کہ جب تیرے ساتھ مخلص ہو جائیں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، یہ آیت سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 114 سے آگے تک کچھ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے رسول تجھ پر ہمارا فضل نہ ہوتا اور ہماری رحمت تیرے شامل حال نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت یہ ارادہ کر ہی چکی تھی کہ تجھے صحیح راستے سے بہکا دیں، تجھے گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن یہ اپنے علاوہ کسی اور کو گمراہ نہیں کر سکتے. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ تیرا ذرہ بھر بھی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ سب روایات ہیں، جنگ میں ان کے زخم آ گئے تھے، طیف کا سفر کیا تو زخم آ گئے، یہ روایات ہیں اور قرآن مجید کے خلاف ہیں. اصل اور مکمل کتاب اور حقائق پر مبنی کتاب ایک ہی ہے قرآن مجید، جو یہ بتاتی ہے اسی پر یقین رکھنا ہے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے. اللہ کے بندوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں اضافہ کریں یا اس میں کمی کریں. جو اس میں موجود ہے وہ حق ہے، باقی سب باطل ہے، باقی سب افطراء ہے، اور افطراء کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. افطراء کی معنی ہے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں میں پھیلانا، وہ کتاب کی صورت میں ہوں یا کسی انسان کی زبان سے ہوں،
وہ سب افطرا ہے، اور افطرا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑے اور انہیں پھیلائے۔ وکذب بآیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے اس طرح سے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے جو تمہیں حکمت بھی سکھاتی ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اے رسول ہم نے تجھے وہ علم دیا ہے، وہ باتیں سکھائی ہیں جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ بارو آیا عمل اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جاتا۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا رہی ہے، اور یہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتائی۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور اللہ ہی نے اپنے رسول کو لکھنے والا بھی بنا دیا، پڑھنے والا بھی بنا دیا۔ اور یہ کتاب سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے رسولوں کی طرح کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید اس بات کی بار بار تردید کرتا ہے، حالانکہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ جس طرح پہلے رسولوں کو معجزہ دیے گئے ہیں، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ لا کر دکھائیں۔ اس کے جواب ایک ہی تھا کہ کیا پہلے رسولوں کی قومیں معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی تھی جو یہ لوگ مان جائیں گے؟ اگر انہیں ماننا ہے تو ان کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ یہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ نبوت اور رسالت اور یہ کتاب، یہ رسول آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کے پوشیدہ مشوروں میں، ان کی پوشیدہ مجالس میں کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں جو لوگ ایک دوسرے کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیں، اور معروف یا کسی اور نیک کام کرنے کا حکم دیں، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کریں، تو یہ ایک اچھا کام ہے جو کرنا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور یہ سب کام کس لیے کرنے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے لوگوں کو یقیناً ہم عنقریب بہت جلد اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کی مخالفت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا دین میں، کیونکہ یہ پیغامات، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے رسول ہی کے ذریعے سے اس کی قوم تک پہنچائی ہے۔ سب سے پہلے رسول نے اس پر عمل کیا، خود عمل کیا، اس کی عملی تفصیل لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس لیے قول رسول کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اور یہ کتاب ہی قول رسول ہے۔ یہ کتاب، یہ الفاظ جو قرآن مجید میں موجود ہیں، یہ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ ہے اصل حدیث کی کتاب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، لوگوں اس کتاب کو چھوڑ کر، اس حدیث کو چھوڑ کر تم کس حدیث کو مانو گے؟ لیکن جب عقل کا پر پردہ پڑ جائے تو پھر اللہ کی کتاب کی آیات سمجھ نہیں آتی۔ من بعد ما تبین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسول کی زندگی کی، رسول کے طریقہ کار کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے رسول کے طریقہ کار کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، جب کہ ہدایت کا راستہ اس کتاب کی صورت میں سب کے سامنے واضح ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا بھی یہی راستہ ہے، اور اب مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو اب یہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔
ونصلہ جہنم، اور اب ایسے لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم اسے جہنم میں ضرور داخل کریں گے۔ وساءت مصیرا، اور وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت نمبر 116 ہے، پہلی آیت 115 تھی، سورۃ النساء ہے، اور یہ بنیاد ہے دین کی توحید، بنیاد ہے، اس کی ضد ہے شرک، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً شرک کرنے والے کو، مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، ذات میں، صفات میں شامل کیا جائے، یہی شرک ہے، اور مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کسی کے نامہ اعمال میں دوسرے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دی ہے کہ یہ لوگ قابل معافی ہیں اور یہ لوگ ناقابل معافی ہیں۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ، اور جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اب وہ گمراہی میں اتنا دور نکل گیا ہے کہ اس کی واپسی ناممکن ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے موت سے پہلے انسان کے لیے، توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لے اللہ کی کتاب کے مطابق، تو ایسے لوگ پھر انتہائی گمراہی میں ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ کو چھوڑ کر یہ دیوتاؤں کو، قبر والوں کو پکار رہے ہیں، جو نہ سنتے ہیں، نہ کچھ جانتے ہیں، نہ انہیں اپنے بارے میں کچھ علم ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی، جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، اس کو پکارتے ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اس نے انہیں ایک پر فریب دھوکہ دیا ہوا ہے۔ لعنہ اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور شیطان پر اللہ کی لعنت ہے، اور شیطان کے ساتھیوں پر بھی لعنت ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اسی شیطان نے کہا تھا جب اسے اس مقام سے نکالا گیا، یہاں یہ تھا کہ چونکہ اللہ تو نے مجھے گرا دیا ہے، میرے مقام سے گمراہ قرار دیا ہے، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں خواہشات کے سبز باغ دکھاؤں گا، اور ہر انسان اپنی جگہ پر خوش ہے، ہر فرقہ اپنی جگہ پر خوش ہے کہ ہم راہ راست پر ہیں، باقی سب بھی غلط ہیں۔ راست پر کون ہے، غلطی پر کون ہے؟ اللہ نے انسان کو، اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اس کتاب کی صورت میں مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک روشنی ہے، نور مبین، کھلی اور صاف روشنی، جس میں غلط اور صحیح جس کا تعین کر دیا گیا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں اکساتا رہوں گا۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ جانوروں کے کیا، یہ تو اپنے کان بھی چیر رہے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یہ آگے یہی بات بتائی جا رہی ہے، میں انہیں اکساؤں گا، انہیں حکم دوں گا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو، تخلیق کو تبدیل کریں گے، اور یہ تبدیلی رنگا رنگ صورتوں میں موجود ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو، اللہ کے بنائے ہوئے چہرے کو، اللہ کے بنائے ہوئے اعضاء کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو نامکمل سمجھ کر اس کی گردن کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ هو صورکم، اسی نے تمہاری شکل بنائی ہے، فاحسن صورکم، اور بہت خوب شکل بنائی ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شیطان کو بھی اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا حمایتی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو یقیناً وہ کھلا نقصان میں پڑ گیا۔
یعدہم، شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں وعدے دیتا ہے کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی، تم کلمہ گو ہو، جس طرح پہلی قومیں بھی یہی کہتی رہی ہیں۔ وَيُمَنِّهِمْ، اور انہیں میں آرزوؤں کے سب باغ دکھاؤں گا، ان میں امیدیں پیدا، جھوٹی امیدیں پیدا کروں گا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جو وعدے دیتا ہے وہ سب پرفریب ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے پھر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جن لوگوں نے سر تسلیم خم کر لیا اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر، یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کا اظہار اپنے عمل سے کیا، سندخلہم جنات، ایسے ہی لوگوں کو عن قریب بہت جلد ہم جنت میں داخل کرنے والے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان نہروں، ان باغات میں، اس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالنے جائیں گے الا ما شاء اللہ۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، ایمان والو نہ ہی تمہاری خواہشات پر یہ موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر منحصر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، برے کام کیے، یقیناً اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور ایسے لوگ اپنے لیے نہ کو حمایتی پائیں گے کل قیامت کے دن، نہ انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل کوئی انسان اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتا، اللہ کی کتاب نے بتا دیا ہے یہ نیک اعمال ہیں، یہ بد اعمال ہیں، ایک خط فاصل قائم دیا ہے گناہ اور نیکی کے درمیان۔ من ذکر او انثی، وہ نیک کام کرنے والا، عمل صالح کرنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور ساتھ ساتھ وہ ایمان والا بھی ہو، مومن بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فمن احسن دینا، اس شخص سے بہترین اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر تسلیم اللہ کے حضور خم کر دیا، جھک گیا اللہ کے آگے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا۔ وہو محسن، اور وہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے دین ابراہیم کی پیروی کی، سب انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم سب دین ابراہیم کے اتباع پیروکار ہیں، اللہ کے رسول بھی اسی کے دین کے پیروکار ہیں، انہوں نے وہی دین پہنچایا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ سب انبیاء کا دین ایک ہے، سب کتابوں کا جو مضمون ہے وہ ایک ہی ہے، سب قوموں کا دین اسلام رہا ہے، اور سب اللہ کے ماننے والے مسلم رہے ہیں، اور کوئی نام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اپنے ماننے والوں کو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس پر صرف اللہ کا اختیار ہے، وہ سب اللہ کا ہے، اس میں کسی کو کوئی اور حصہ دار نہیں ہے، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا،
اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا رکھا ہوا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ رحمت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہوگی جنہوں نے اپنی یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری اور وہ طریقہ کار اختیار کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو پورے معاشرے کے سامنے اکیلے کھڑے ہیں۔ اور یہی ہمارے لیے حکم ہے، کیا ایمان والو ڈٹ جاؤ، چاہے تم پورے معاشرے میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں اکیلے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ دنیا والے سارے مل کر بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، یہ دنیا والے سارے مل کر تمہارا فائدہ نہیں کر سکتے۔ سب کو رزق دینے والا میں ہوں، جس کو چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کم دیتا ہوں، لیکن میرا بندہ ہر حال میں جیسے بھی ہے میرا شکر گزار ہے۔ اور اللہ کی شکر گزاری زبان سے ادا کرتے ہوئے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہی دین فطرت ہے۔